اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظیفہ ٹیچر کے میری بہنوں میرے بھائیوں۔ سحری میں اللہ پاک کا ایک اسم ہے، ایک نام ہے، آپ پڑھ لو انشاءاللہ۔ اس کی برکت اتنی ہے کہ آپ اللہ سے 100 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اور اس وظیفے کو لے کر آپ کو ایک کارگزاری بھی سنائیں گے جو کہ ہمارے چینل کے سبسکرائبر نے ابھی پچھلے دنوں ہم سے واٹس ایپ پر شیئر کی ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں ہم نے اس وظیفے کو اپنے چینل پر اپلوڈ کیا تھا۔ اس محترم کی کارگزاری سننے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے اس وظیفے کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا جائے، تاکہ جنہوں نے اس وظیفے کو دیکھا نہیں، اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا، وہ بھی فائدہ حاصل کر لے اور اپنی زندگی کو بدلے۔ آپ سحری کے وقت اس وظیفے کو آزما کر دیکھ لیں۔ آپ اللہ سے جتنے پیسے، جتنا رزق مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس کو سچے دل کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو تمام میرے بھائیوں، تمام میری بہنوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ہے فوری پریس کرے۔ یہ میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ تعالیٰ کے ایک خاص نام کا بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے فرشتے اس بندے کے لیے رزق مانگ لیتے ہیں، اور یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ تو آج کا یہ جو قرآنی وظیفہ ہے یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بھی انسان مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے گا تو میں کل روز قیامت اس شخص کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جو بندہ، جو بھی میری بہن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ بندہ بہت ہی زیادہ نیک اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ تو آپ بھی ضرور ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ جیسا کہ اگر آپ رات کے وقت سوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ نیند آدھی موت کے برابر ہے، تو جب بندہ رات کے وقت سوتا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اور اگر آپ نے کسی کا کوئی دل دکھایا ہو تو آپ اس سے معافی مانگ لے۔ اگر آپ اس کے پاس جا نہیں سکتے، رات کا وقت ہے، آپ کو خیال آیا ہے کہ میں نے اس کا دل دکھایا ہے، تو آپ اپنے دل میں اسے برا گمان کریں جس کی وجہ سے اس بندے کا آپ نے دل دکھایا۔ اب یہ آپ کی قسمت ہے کہ اگر آپ کی صبح آنکھ کھل جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس بندے کے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس بندے کے ساتھ رابطہ کر کے اس سے آپ نے معافی مانگنی ہے، کیونکہ جو بندہ کسی کا قصور کرتا ہے تو پھر اسے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، اور اگر معافی مانگنے سے پہلے ہی اس دنیا سے وہ چلا جائے تو پھر اللہ پاک اس بندے کے حقوق تب تک معاف نہیں فرماتا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں لیکن بندے کے حقوق میں کبھی بھی معاف نہیں کروا سکتا۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ اگر ہم سے بھول چوک ہو چکی ہو تو اس سے جا کر معافی مانگے، تاکہ دنیا کی بات دنیا ہی میں ختم ہو جائے۔ تو وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اس وظیفے کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ چھوٹا سا عمل ہے جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ آپ کے 10 منٹ لگیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے سحری کے وقت یہ عمل کرنا ہے، آپ کو انشاءاللہ اس کے فائدے نظر آئیں گے۔ لیکن وظیفے کا طریقہ کار سننے سے پہلے آپ اس میرے بھائی کی کارگزاری سن لے جنہوں نے واٹس ایپ پر ہمیں اپنی کارگزاری شیئر کی ہے۔ محترم کا کہنا ہے کہ السلام علیکم وظیفہ ٹیچر، پچھلے 1 مہینے سے آپ کی ویڈیوز ریگولر دیکھ رہا ہوں، اور ابھی گزشتہ دنوں ایک وظیفہ تھا آپ نے اپلوڈ کیا تھا، میں نے اس وظیفے پر عمل کر کے اپنی زندگی میں وہ اثرات دیکھنا شروع کر دیے ہیں جن کے میں خواہش کرتا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں ایک نہایت ہی غریب اور بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرا جو فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ کمزور ہے۔ میں نے اب کچھ ہی دنوں پہلے میں نے کاروبار کی شروعات کے لیے ایک ارادہ کیا تھا،
لیکن میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اور اس کے لیے میرے پاس سرمایہ کاری بھی نہیں تھی۔ تبھی میں نے یوٹیوب پر آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے 11 مرتبہ اللہ کا یہ اسم پڑھنا ہے، یا غنیو۔ یہ وظیفہ آپ نے مکمل طریقہ کار بتایا تھا، آپ کی ویڈیو مکمل دیکھی، اس وظیفے پر عمل کیا۔ آپ یقین جانے وظیفہ ٹیچر، آپ کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اس وظیفے کو میں کرتا ہوں۔ میں نے نمازوں کے بعد اس وظیفے کی پابندی شروع کر لی اور تقریباً 2 دن تک میں اس وظیفے کو لگاتار کر کے میں دعا مانگتا رہا۔ تیسرے دن اللہ کی طرف سے کرنا کچھ یوں تھا کہ مجھے ہمارے ایریا میں جو ایک ہمارے سردار ہیں ان کی نظر ہمارے گھر پر پڑی، تو انہوں نے پوچھا کہ اس گھر میں کتنے نوجوان ہیں اور وہ کیا ذریعہ معاش کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے ملنے کی خواہش طلب کی۔ جب میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ نوجوان، کیا تمہارے دماغ میں کوئی کاروبار ہے اگر ہم تمہیں فائنینشل سپورٹ کریں؟ تو میں نے اسی وقت یہ میرے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد نازل ہو چکی ہے اور اللہ پاک نے ایسا ذریعہ بنا دیا کہ وہ ہمارے قبیلے کے جو سردار ہے انہوں نے مجھ سے جب پوچھا تو میں نے اس کو اپنا جو میرا پلان تھا، جو آئیڈیا تھا، جو ایک ڈرائیونگ اسکول کھولنے کے حوالے سے تھا، تو ان کو میرا جو پلان ہے بہت پسند آیا، کیونکہ ہمارے ایریا میں جو ڈرائیونگ اسکول ہے اس کی ایک شدید ضرورت تھی۔ تو انہوں نے مجھے سرمایہ کاری دی اور میں نے اپنا کاروبار الحمدللہ ابھی کچھ ہی دن ہو رہے ہیں شروع میں نے کر لیا ہے اور اللہ پاک نے اس میں خوب برکتیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے ادارے کو اور آپ سے جڑے تمام افراد کو ہمیشہ خوش، صحیح سلامت اور کامیاب رکھے۔ آپ کا بھائی عبداللہ۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ اندازہ لگا لے کہ اللہ پاک کے کلام میں کتنی برکت ہے۔ تو وظیفے کا طریقہ کار آپ جان لے۔ آپ نے فرض نماز کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے، خواہ آپ فجر کی نماز کے بعد کرے، خواہ آپ ظہر کی نماز کے بعد کرے، خواہ آپ عصر کی نماز کے بعد کرے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ آپ چاہے جس بھی وقت اس وظیفے کو کرے آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی اس وظیفے کو کر لیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر، وضو کر کے آپ نے مصلی پر، جب آپ نماز پڑھ لے آپ نے مصلی پر بیٹھ کر، جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک تو اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ یہ دونوں صورتیں آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور آپ نے اللہ پاک کا ایک اسم ہے یا غنیو یا رزاقو، یہ 2 اسم ہے میرے اللہ کے، آپ نے ان کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح آپ نے لینی ہے، ان پر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ پھر اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں۔ وہاں سے رزق ملے گا، وہاں سے دولت ملے گی، وہاں سے پیسہ آنا شروع ہوگا جہاں سے کبھی آپ نے سوچا نہ تھا، کبھی آپ کے گمان میں نہ تھا، کبھی آپ کے وہم میں نہ تھا کہ یہاں سے بھی آ سکتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور میرے تمام سننے والوں کو وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور بات جو میں بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سحری کے وقت تک آپ نے اس دوران اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے، کیونکہ اس وقت میں اس وظیفے کی جو برکت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ویسے تو آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو وقت ہے یہ بے حد بابرکت وقت ہے، اس میں آپ کوشش کریں کہ ضرور اس وظیفے کو کر لیں۔ اللہ حافظ۔